السلام علیکم دوستو، جھجک اور شرمیلا پن آپ کے تعلقات اور آپ کی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بہت دفعہ آپ کے لیے شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔ اس خامی کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جھجک اور شرمیلا پن آپ کے لو کانفیڈنس کی علامت ہے، اور کانفیڈنس کے بغیر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ منفی رویہ ہماری آبادی کی اکثریت میں کسی نہ کسی لیول پر پایا جاتا ہے۔ کہیں ہم اس خامی کو ادب کے پیچھے چھپاتے ہیں، تو کہیں ہم بات کو نہ سمجھ سکنے کا بہانہ کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم شرم اور جھجک کی وجہ سے موقع پر بات نہیں کر سکتے، جو بعد میں ہمارے لیے شرمندگی اور نقصان کا سبب بنتی ہے، اور پھر ہم مختلف وضاحتیں دیتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، ہر انسان پبلک سپیکر نہیں ہوتا، اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میرے ناظرین اس ویڈیو کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ ان کو کبھی شرم اور جھجک کی وجہ سے شرمندگی اور نقصان نہ ہو۔ آج کی ویڈیو میں 12 چیزیں جو سائیکالوجی کے مطابق ثابت شدہ ہیں ان کو بیان کروں گا۔ آپ نے اگر ویڈیو کو توجہ سے دیکھا تو آپ 100% اس خامی پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، خود شناسی۔ سب سے پہلے تو اپنی ذات کا تجزیہ کریں کہ آپ کو کس بات سے شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کیا آپ نئے لوگوں سے ملتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں؟ کیا زیادہ لوگوں میں بات کرتے ہوئے آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ کیا کسی خاص ماحول میں شرم محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ کو وجہ کا علم ہو جائے گا تو پھر آپ اس پر قابو پانے کی درست حکمت عملی بھی بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، چیلنج یور شائنس۔ آپ نے اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے اس کو چیلنج کریں۔ جس بات سے آپ کو شرم اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اسی بات کو بار بار کریں۔ اس طرح پریکٹس سے بہت جلد اس پر آپ قابو پا لیں گے۔ شروع میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ہر بار بہتری ہوتی جائے گی۔ نمبر 3، فوکس آن ادرس۔ دوسروں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ بات چیت کے دوران دوسروں کی باتوں پر توجہ دیں، ان کو غور سے سنیں۔ جب آپ دوسروں کی بات کو بہتر طور پر سمجھ جائیں گے تو آپ بات بھی اعتماد سے کریں گے۔ دوسروں سے سوالات کریں۔ بات کو آگے بڑھائیں تو تسلسل میں بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، پازیٹیو سیلف ٹاک۔ مثبت خود کلامی۔ اپنے آپ کو حوصلہ دیں۔ منفی سوچ ہی اصل مسئلہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اپنی منفی سوچ کو مثبت سوچ سے بدلیں۔ بار بار دل میں دہرائیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور آپ یقیناً کر بھی لیں گے۔ نمبر 5، سیٹ ریئلسٹک گولز۔ چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں۔ ایک دن میں آپ اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک دم کسی بڑے جلسے سے خطاب نہیں کر سکتے، اس لیے چھوٹے چھوٹے اہداف سیٹ کریں۔ مثلا آج میں مسلسل 3 منٹ کسی بھی موضوع پر اکیلے میں بولوں گا۔ اس کی پریکٹس کریں، پھر لوگوں سے بات کریں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ نمبر 6، سوشل سکلز۔ سماجی مہارت کی تعلیم حاصل کریں۔ آج کل بہت سارے ادارے کمیونیکیشن، پبلک سپیکنگ اور کنورسیشن کے بارے میں مختلف کورسز کروا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی مختلف مواد موجود ہے۔ یہ کورسز آپ کو اعتماد دیتے ہیں اور آپ کی بنیادی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کو اپنی شرم اور جھجک پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 7، گریجول ایکسپوجر۔ اپنے سوشل ایکسپوجر کو بڑھائیں۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ دوستوں کی محفلوں میں جائیں۔ اس کے بعد خوشی اور غمی کے موقع پر ہونے والے اجتماعات میں شرکت کریں۔ مذہبی اور سیاسی اجتماعات کو اٹینڈ کریں۔ اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ رابطے سے آپ کو اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ نمبر 8، جوائن سوشل گروپس اینڈ کلبس۔ آپ اپنے مشغلہ کے مطابق مختلف سماجی تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی گیم کا شوق ہے تو اس گیم کے کھیلنے اور دیکھنے والوں کے کلب اور گروپس ضرور موجود ہوں گے۔ اگر آپ کو کتاب پڑھنے کا شوق ہے تو اس حوالے سے بھی گروپ ضرور موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پروفیشنل ہیں تو اس پروفیشن کی بھی کوئی نہ کوئی تنظیم موجود ہوگی۔ ان سے آپ کے سماجی رابطوں میں اضافہ ہوگا اور آپ کی شرم اور گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 9، ویژولائزنگ ٹیکنیک۔ پریکٹیکل سے پہلے تصور میں چیزوں کو دیکھنا۔
مثلاً آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ کیسے محفل میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ تصور میں اپنے آپ کو ایک کامیاب اور پر اعتماد شخصیت کے روپ میں دیکھیں، اور پھر پریکٹیکل ویسا کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ ہمارا ذہن اس کو قبول کر چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہم ذہن میں سوچتے ہیں وہی اصل میں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ نمبر 10، ریجیکشن از پارٹ آف لائف۔ لوگ اس لیے بھی بات کرنے سے شرماتے اور جھجکتے ہیں کہ ہماری بات کو رد کر دیا جائے گا، ہماری بات کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ مثبت اور منفی پہلو ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ کی بات کو قبول کیے جانے کے بھی اتنے ہی چانس ہیں جتنے ریجیکٹ ہونے کے، اس لیے اس ڈر سے بات نہ کرنا درست عمل نہیں۔ مسترد ہونا یا قبول ہونا دونوں زندگی کا حصہ ہیں، ان کو نارمل لیں۔ نمبر 11، سپورٹ فرام فرینڈز۔ اس معاملے میں قابل اعتماد دوستوں اور فیملی ممبران سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ ان سے کھل کر اپنا مسئلہ بیان کر کے ان سے مدد چاہ سکتے ہیں۔ وہ آپ کو مختلف سماجی سرگرمیوں میں ساتھ رکھ کر سپورٹ دے سکتے ہیں، خود بھی آپ کی بہتر کاؤنسلنگ اور حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ مسائل زیادہ اور سنگین ہو تو ماہر نفسیات سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، سیلیبریٹ یور پروگرس۔ اپنے اہداف کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں۔ کامیابی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، اس کو سیلیبریٹ کرنا مزید ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے۔ آپ کو یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ دوستو، یہ وہ 12 چیزیں تھیں جن کی مدد سے آپ کافی حد تک گھبراہٹ پر قابو پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی عمل سے ملتی ہے۔ اگر آپ ان باتوں کو عملی طور پر اپنائیں گے تو کامیابی 100% یقینی ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔